ہماری شریعت اسلامیہ قرآن اور حدیث پر مبنی ہے۔ اگر جو کام ہم کر رہے ہیں اس کام کی دلیل قرآن میں موجود ہے، اس کام کی، اس عمل کی دلیل حدیث میں موجود ہے تو الحمدللہ۔ اگر موجود نہیں ہے تو ہم 1000 بار کرتے رہیں، اس عمل سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، موطا امام مالک۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اگرچہ امام مالک نے فرمایا ہے کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے، راوی کا ذکر نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود اہل علم نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث اتنی مشہور اور معروف ہے کہ سند کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اتنی مشہور حدیث ہے کہ سند کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اور چونکہ امام مالک اور صحابی کے درمیان صرف ایک راوی کا فرق پڑتا ہے، جیسے آپ پڑھے ہوں گے کہ اصح الاسانید، سندوں میں سب سے زیادہ صحیح حدیث مالک کی طرف سے اگر آئے تو وہ ہوگی مالک عن نافع عن ابن عمر، مالک عن نافع عن عبداللہ ابن عمر۔ اور اگر دوسرے لوگوں کی طرف سے آئے تو وہ جیسے زہری ہے، زہری کی طرف سے اگر آئے تو زہری عن سالم عن عبداللہ ابن عمر۔ تو اس طریقے سے اصح الاسانید بہت ہی زیادہ موطا امام مالک کے اندر ہے، جس کو آپ لوگ نہیں پڑھی۔ بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میں اللہ کے یہاں جا رہا ہوں تمہاری رہنمائی کے لیے، تمہاری ہدایت کے لیے 2 چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگر ان دونوں پر عمل کرتے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو، راہ نہیں بھٹکو گے، الگ تھلگ نہیں ہو جاؤ گے۔ اور وہ دونوں کتاب کیا ہے؟ دونوں چیز کیا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید اور میری سنت۔ جب تک صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، مسلمان جب تک ان دونوں چیزوں پر عمل کرتے رہے کوئی ان کا بال بھی باقا نہیں کر سکا۔ اور جب ادھر ادھر یہ امام، وہ مولوی، وہ مولانا، اس مولانا نے کہا، اس مولوی نے کہا، اس امام نے کہا، ہم اس کے پیچھے پڑیں گے، صحیح حدیث کیا کہہ رہی ہے، قرآنی آیات کیا کہہ رہی ہیں، یہ سب چھوڑ کر کے ہر آدمی اپنے اپنے گاؤں کے امام، اپنے گاؤں کے مولوی، اپنے علاقے کا مولانا، اس چکر میں جب سے پڑا ہمارے اوپر ذلت، مصیبت، پریشانی، دشواری عائد ہو گئی، اور اب تک یہ موجود ہے ہمارے اندر۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے صرف 2 چیز چھوڑا ہے، 2 چیز ہمارے لیے بیان کیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی کتاب اللہ، قرآن مجید کی اطاعت کیجئے یا حدیث رسول کی اطاعت کیجئے، تیسرا کچھ بھی نہیں۔ اب اہل علم نے اس کے بارے میں کئی حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ ایک حدیث ہم نے بیان کی، ایک دوسری حدیث ہے حجۃ الوداع کے موقع پر، جب آخری حج کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی حج کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان الشیطان قد یئس ان یعبد بارضکم، کہ شیطان مایوس ہو گیا ہے کہ اس کی عبادت جزیرۃ العرب میں ہو، لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں جن کو تم حقیر سمجھ کے شیطان کی اطاعت کرتے ہو وہ چلتا رہے گا، وہ چلتا رہے گا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے بیچ میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں شیطان کی اطاعت ہو رہی ہے، شریعت کے خلاف لوگ کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فاحذروا، تم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی بچ کر رہو۔ قد ترکت فیکم ما ان تمسکتم بہ فلن تضلوا، 2 چیز ہم تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس پر اگر عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں۔
ان کو ہم اگر چھوڑیں گے تو ہمارے لیے بخشش کا کہیں کوئی طور طریقہ نہیں۔ اچھا، کیا قرآن مجید کا سمجھنا مشکل ہے؟ کیا حدیث کا سمجھنا مشکل ہے؟ آج لوگوں نے ہوا کھڑا کر رکھا ہے کہ ہم قرآن مجید نہیں سمجھ پائیں گے، عالم علماء کا کام ہے۔ میں ایسے لوگوں کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ امریکہ لندن میں انگریز لوگ یا غیر مسلم جن کو اللہ ہدایت دیتا ہے، وہ ترجمہ والا قرآن پڑھ کر کے مسلمان ہو رہا ہے، تو ہم مسلمان ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ ہمارے لیے کیسے حرام ہو گیا پڑھنا؟ ہمارے لیے قرآن کا سمجھنا کیسے دشوار ہو گیا؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو تو بالکل آسان بنایا ہے کوئی پڑھنے والا، ہے کوئی عبرت اور تدبر حاصل کرنے والا؟ تو غیر قرآن پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں، اور ہم اگر قرآن پڑھیں گے تو بھٹک جائیں گے۔ یہ ایک مولویوں نے ہوا کھڑا کر رکھا، اتنا بڑا ظلم قرآن کے ساتھ کہ ترجمہ بھی نہیں پڑھنے دیا جا رہا۔ قرآن کی تلاوت کرو، گھر بیٹھو، بس ترجمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں میری بہنوں، ترجمہ ہونا چاہیے۔ اور مجھے افسوس ہو رہا ہے بچیوں کی گارجینوں پر کہ ماشاءاللہ گفٹ پر گفٹ، سونا اور چاندی، بابو مجاہد نے کہا کہ ہیرے اور جواہرات بھی بورے میں کسے جا رہے ہیں۔ کاش کہ کوئی گارجین تفسیر احسن البیان ہدیہ دیتا، کاش کوئی گارجین رحیق المختوم کتاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے عمدہ سیرت، وہ کتاب کسی بچی کو تحفہ میں دیتا۔ کاش کہ کوئی فقہ کی کتاب جو عام کتاب ہے، اسلامی طرز زندگی اردو میں، یہ اگر کسی بچی کو تحفہ دیتا تو بچی جب تک زندہ رہے گی، جب تک اس کے پاس کتاب رہے گی، اس سے فائدہ حاصل کرے گی۔ یہ سونا، یہ چاندی، یہ گفٹ، یہ بکواس، یہ خرافات، یہ آنی جانی چیزیں ہیں، علم کبھی فنا ہونے والا نہیں۔ اس لیے شوبازی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من سمع اللہ بہ، کہ جو شہرت چاہتا ہے اللہ اس کو دنیا میں شہرت کر دیتا ہے، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو شوبازی بہتر چیز نہیں ہے۔ مختصر دیں، مختصر گفٹ کریں، وقت کی قدر کریں، کتابیں دیں، اچھی کتابیں دیں جو بچی کو شادی کے بعد بھی ان کے گھر میں کوئی مسائل سامنے آئے تو پیش کرے۔ اور مجھے حیرت ہو رہی ہے مولانا، ایک بچی کسہا میں ہماری طالبہ ہے، انہوں نے ہم سے تفسیر احسن البیان طلب کیا، میں لایا ہوں گاڑی میں ہے تفسیر احسن البیان، کہ میں قرآن کی تفسیر پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے نہیں مل پا رہی۔ اگر یہی بچی جو ہمارے سامنے ہے کل معاشرہ میں جائیں گی، کل کوئی آدمی یا کوئی عورت آ کر کے سوال کر دیا، کوئی مسئلہ پوچھ دیا، تو وہاں کیا جواب دیں گے؟ اگر ہمارے پاس کتاب نہیں ہے، وہ علم نہیں ہے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ سونا چاندی سے جواب نہیں ملے گا، علم سے جواب ملے گا۔ اور علم ایک ایسی دولت ہے جو نہ ہیرے، نہ جواہرات، نہ سونے، نہ چاندی، اس کے مقابلے میں سب زیرو ہے۔ تو اس لیے میں آئندہ پروگرام میں گارجین حضرات سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ تفسیر احسن البیان بہترین تفسیر کتاب ہے، اس کو گفٹ کریں بچیوں کو۔ اسلامی طرز زندگی ابو بکر جابر الجزائری کی کتاب ہے، اس کو اردو میں ہو گیا ہے، وہ گفٹ کریں۔ مولانا شفیع الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کی کتاب الرحیق المختوم، سیرت میں بڑی عمدہ لکھی گئی کتاب ہے، یا سید سلمان ندوی کی رحمت للعالمین، یہ کتاب سب ہے، یا شبلی نعمانی کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ کتابیں گفٹ دیں جو ہماری بچیوں کو زندگی بھر تک رہنمائی ملتی رہے گی۔ میں تھوڑی سی باتیں کہہ دی آپ لوگوں سے۔ اچھا، کیا قرآن اور حدیث کو ہم یوں ہی سمجھیں بے لگام ہو کر کے، جس کے جو من میں آیا وہ بیان کر دیا کہ اس سے یہ مراد ہے، اس سے مراد ہے؟ کیا ایسا کریں گے؟ نہیں۔ قرآن اور حدیث کو سلف صالحین کے منہج پر ہم سمجھیں گے۔ اور سلف صالحین میں کون کون ہیں؟ سب سے پہلے صحابہ کرام، ان کے بعد تابعین، ان کے بعد تبع تابعین۔ یہ تینوں زمانہ کی جو سمجھ ہے، جو ان کا نہج ہے، جو ان کا طور طریقہ ہے، اس کے مطابق ہم قرآن کی تفسیر سمجھیں اور قرآن پڑھیں۔ اس کے لیے بہترین کتاب جو منہج سلف کی تفسیر ہے، جو سب سے بہترین کتاب ہے تفسیر ابن کثیر۔
تفسیر ابن کثیر رحمہ اللہ 4 جلدوں میں عربی میں ہے اور اس کا اردو بھی ترجمہ ہو گیا ہے، اور اسی کو اختصار کر کے بالکل مختصر کر کے اردو میں تفسیر احسن البیان لوگوں نے لکھا ہے۔ تو ہم قرآن اور حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے طور طریقہ پر ہم سمجھیں، اپنے سے نہ سمجھیں، اپنے سے نہ سمجھیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے جانے کے بعد بہت سارے فتنے آئیں گے، بہت سارے فتنے آئیں گے، تو ان فتنوں میں تم کیا کرنا؟ میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ اور فرمایا کیا؟ عضو علیہا بالنواجذ، نواجذ کہتے ہیں یہ آخری دانت کو، یہ والا دانت اگر کوئی پکڑ لے کچھ اور کھینچے تو کھینچا سکتا ہے، لیکن اگر چوک سے آخری دانت سے اگر کوئی پکڑ لے کچھ تو کھینچنا بہت مشکل ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو اس دانت سے پکڑنے کی طرح مضبوطی سے پکڑ لو، ادھر ادھر تاکنے جھانکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اب آئیے ایک بات اور بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ اہل علم نے قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ 2 اور چیزوں کو دلیل مانا ہے۔ ایک ہے اجماع امت، سارے امت کا جو اجماع ہے کسی چیز پر، وہ بھی دلیل ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے وہ بھی دلیل ہے اجماع امت۔ اسی طریقے سے قیاس، اگر صحیح قیاس ہے، جتنے قیاس کی شرطیں ہیں ہم نے قرآن میں ڈھونڈا، حدیث میں ڈھونڈا، اجماع امت میں ڈھونڈا، ہمیں دلیل نہیں ملی اور ہمارے پاس صلاحیت ہے اجتہاد کرنے کی، قیاس کرنے کی، تو ہم صحیح قیاس کر سکتے ہیں اور وہ ہمارے لیے دلیل ہو سکتی ہے۔ قرآن ہمارے لیے دلیل ہے، اس میں کسی کا کوئی شک نہیں ہے، سارے لوگ اس میں متفق ہیں۔ کیا حدیث ہمارے لیے دلیل بن سکتی ہے؟ اس کے انکار کرنے والے ہر زمانے میں پیدا ہوتے ہیں، ہر زمانے میں۔ ہندوستان میں بھی ایک انسان پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ چکرالوی تھا، وہ لنگڑا لولہا یا موٹا تازہ، انگریز اس کو کھانا کھلاتا پلاتا اور تکیہ پر ٹیک لگا کر کے وہ جو ہے شریعت کے خلاف ہیں باتیں کیا کرتا تھا۔ اس بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتنی بہترین یہ حدیث ہے، مقدام بن معدی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی کہ الا انی اوتیت الکتاب مثلہ معہ، کہ مجھے کتاب یعنی قرآن مجید دیا گیا اور اس کے ساتھ اور ایک چیز دی گئی، سنت ہے۔ اور فرمایا کہ الا یوشک رجل شبعان علی عریکۃ، دیکھیے کہ قریب ہی ایک انسان پیدا ہوگا، قریب ہی ایک انسان پیدا ہوگا جو کھا کر کے موٹا مشٹنڈا ہوگا اور گاؤ تکیہ پر ٹیک، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبارت ہے جو انہی کا ترجمہ ہے کہ گاؤ تکیہ پر ٹیک لگا کر کے لوگوں سے کہے گا علیکم بہذا القرآن، اس قرآن کو لازم پکڑو، فما وجدتم فیہ من حلال فحلوا، کہ جو اس میں حلال ہے اس کو حلال مانو، جو اس میں حرام ہے اس کو حرام مانو، اور یہ جو ہے سنت کو حدیث کو نہیں مانو۔ عبداللہ چکرالوی، اور ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں اس کے ماننے والے، اس دنیا میں بھی تنتنا رہے ہیں، ہمارے نیپال میں بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ جو حدیث رسول کو نہیں مانتے ہیں، بیرگنج میں اور کہاں کہاں پکڑے گئے ہیں۔ تو اگر ایسی بات آئے زندگی میں کبھی آپ لوگوں کے کہ کوئی آ کر کے کہا کہ قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے، حدیث پڑھنے کی، حدیث پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کی بات میں جانا ہے۔ دیکھیے اگر حدیث نہ پڑھے تو جنازہ کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، کیسے ہم جنازہ پڑھیں گے؟ 5 وقت کا تذکرہ ہے، ظہر کتنی رکعت، عصر کتنی رکعت، مغرب کتنی رکعت، یہ کہیں تذکرہ نہیں ہے قرآن میں، کہیں تذکرہ نہیں۔ فجر کی نماز کتنی ہے، سنتیں کتنی ہیں، نوافل کتنی ہیں، سب ہمیں حدیث سے مل رہی ہیں۔ اس لیے اس چکر میں ہمیں نہیں آنا ہے اور قرآن کے ساتھ ساتھ
ہمیں حدیث پر بھی عمل کرنا نہایت ہی ضروری ہے. اس کے بغیر ہماری بخشش مشکل ہے. اس کے بغیر مشکل ہے ہماری بخشش. اس لیے جو ہے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ ہم حدیث پر بھی عمل کریں. اب آئیے مختصراً وقت زیادہ ہو گیا ہے. کچھ لوگ بلکہ بہت سارے لوگ ہمارے آپ بہت سارے لوگ ہیں جو حدیث رسول کو اپنے مذہب پر قربان کر دیتے ہیں کہ ہمارا مذہب یہ نہیں کہتا اس لیے اس حدیث کو ہم نہیں مانیں گے, یہ حدیث ہم نہیں مانیں گے. امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر سنت صحیح ثابت ہو جائے اور اس کے خلاف کسی امتی کے قول پر اگر وہ عمل کر رہا ہے تو اس کے اندر کوئی خیر نہیں. پھر میں دوہرا رہا ہوں, امام شافعی نے فرمایا کہ اگر سنت حدیث صحیح ثابت ہو جائے اور اس کو چھوڑ کر کے کوئی آدمی کسی امتی کے قول پر عمل کر رہا ہے تو اس آدمی کے اندر خیر نہیں ہے. آپ غور کر لیں, دیکھیں کتنے ہمارے میں سے ایسے ہیں کہ حدیث رسول کیا کہہ رہی ہے. یہ ابو داؤد میں ہم پڑھے ہیں, بخاری شریف میں پڑھیں گے انشاءاللہ, مسلم شریف میں پڑھیں گے. بہت ساری ایسے حدیث ہیں جن کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارا یہ مذہب نہیں کہتا ہے, اس کے لیے ہم پیدا نہیں ہوئے ہیں. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں مذہب نہیں پوچھے گا کہ تو کس مذہب پر چلتا تھا, اہل حدیث تھا کہ دیوبندی تھا کہ بریلوی تھا کہ کیا تھا, یہ نہیں پوچھے گا. پوچھے گا اللہ تبارک و تعالی کہ تم نے ہماری اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت کی یا نہیں کی. بس اس کے علاوہ تیسرا کوئی سوال نہیں ہوگا, تیسرا کوئی سوال نہیں. ہمارا دین وہی ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے, ہمارے لیے مذہب وہی ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا اور صحابہ کرام نے تشریح کر کے ہمیں بتلایا. اس کے علاوہ تیسرا اور کچھ نہیں. اس لیے ہمیں لوگوں کی افواہ میں, لوگوں کی باتوں میں ہمیں پڑھ کر کے اپنی آخرت اور اپنی عاقبت ہمیں برباد نہیں کرنا ہے. اب اس مختصر تمہید کے بعد ایک چیز اور بتلا دوں یہاں آپ لوگوں سے کہ ابھی ہمارے نیپال میں قادیانی مذہب بہت زیادہ شور سے پھیل رہا ہے. قادیانی یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے وہ لوگ, اور کہتے ہیں کہ نبی کے بعد یعنی آخری یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی دوسرا نبی آ سکتا ہے. اور کاٹھمانڈو میں اس کا ایک سنستھا ہے احمدیہ سنگھ. تو بہت سارے لوگ داڑھی لمبی ٹوپی, نماز پڑھیں گے, سارا کچھ کریں گے, ہمارے ساتھ کھائیں گے پیئیں گے, لیکن ان کا عقیدہ ہوگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے بلکہ ان کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی جو پاکستان میں پیدا ہوا وہ بھی نبی ہے, فلاں بھی نبی ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ بہار میں بھی ایک نبی پیدا ہوا ہے ابھی, شکیل حنیف, اور اس کے بھی بہت سارے چمچے ہمارے آپ کی طرح داڑھی بڑھائے ہوئے, ٹوپی پہنے ہوئے, کرتا پاجامہ, ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے اس کا پرچار پرسار کر رہا. شکیل حنیف وہ کہتا ہے کہ ہم مہدی ہیں, امام مہدی ہیں. یہ فتنہ ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مہدی کا نام کیا ہوگا, امام مہدی کا نام ہوگا اسمہ کا اسمی, وہ اسم ابی ہے کا اسم ابی, کہ اس کا نام میرے نام کی طرح, اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کی طرح ہوگا. یعنی محمد بن عبداللہ میرا نام ہے تو محمد بن عبداللہ امام مہدی کا بھی نام ہوگا. یہ تو شکیل حنیف کہاں بہار کا پیدا ہوا, اور اس کا ظہور مکہ میں خانہ کعبہ میں ہوگا, اور اس کا ظہور ماشاءاللہ بہار میں ہوا ہے. بہار کے لوگوں نے مارا جوتا تو کیرلا میں پناہ لیا ہے. اب کیرلا کے لوگ سیدھے سادے ہوتے ہیں اور وہاں وہ ناریل کھا رہا ہے اور وہیں سے شر اور فتنہ پھیلا رہا ہے, اور اس کو پیسہ برٹش اور برطانیہ سے آ رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے نبی ہوں گے. نبی کے زمانے میں بھی دو نبی جھوٹے نبی تھے, ایک مسلمہ کذاب, ایک اسود انسی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرتا تھا جھوٹا یہ. تو جب نبی کے زمانے میں جھوٹا نبی آ گیا تو ابھی تو یوں بھی آ سکتا ہے, ویسے بھی فتنہ بہت زیادہ ہے. ایک چائے پر بھی لوگ بک جاتے ہیں, ایک سگریٹ اور ایک بیڑی پر بھی لوگ بک جاتے ہیں, اور اب تو مصیبت پر مصیبت.
ادھر ٹک ٹاک ہے، ادھر سوشل میڈیا ہے، ادھر کیا کہتے ہیں یوٹیوب ہے، ادھر فیس بک ہے. ہر چمکنے والا سونا نہیں ہوتا ہے، ہر چمکنے والا سونا نہیں ہوتا ہے. اس لیے ابھی پاکستان میں ایک نیا فتنہ جو ہے مرزا علی، انجینئر مرزا علی کا فتنہ آیا ہے. وہ شروع میں اپنے آپ کو اہل حدیث کہا، اہل حدیث کی طرف درس دیتا تھا، بہترین درس. اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا نہیں ہوا، شیعوں نے اس کو اچک لیا یا پیسہ دیا یا برطانیہ نے دیا. اب وہ حدیثوں کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف لفاظی کرتا ہے، بکواس کرتا ہے. اور یہ جو آپ لوگوں کے لیے میں بتا دوں کہ اس ایک موبائل میں ایک ویب ہے، ایک ایپ ہے 360 اسلام 360. یہ پہلے ٹھیک تھا لیکن اب برباد ہو گیا. اس لیے جن لوگوں کے موبائل میں اسلام 360 اگر ہو تو اس سے فائدہ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ڈیلیٹ کر دیں. اس لیے کہ وہ بندہ پہلے اہل حدیث تھا، وہ بھی اب بعد میں برباد ہو گیا. جتنے لوگ ہیں سب قرآن حدیث کو لے کر کے یہ چمچا کی اور اپنا چمچا چلا رہا ہے دنیا میں. اس لیے ہمیں فطرہ کو سمجھنا بھی نہایت ہی ضروری ہے. اب آئیے اس مختصر تمہید کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ جو آپ نے حدیث پڑھی ہے یہ حدیث سنن ابی داؤد کی آخری حدیث ہے. ابو داؤد کون ہے؟ آپ لوگ شروع میں پڑھے ہوں گے، میں مختصر بتلا دیتا ہوں. ان کا نام سلیمان بن اشعث بن اسحاق بن بشیر الازدی السجستانی، افغانستان میں یہ پیدا ہوئے. خلیفہ مامون کے زمانے میں 202 ہجری کے اندر، 202 ہجری کے اندر موافق 817 عیسوی کے اندر پیدا ہوئے. ان کے والد محترم اشعث بن اسحاق یہ بھی بہت بڑے محدث تھے. ان کے بھائی محمد بن اشعث یہ بھی بہت بڑے جو ہے محدث تھے. اور دونوں بھائی ہر جگہ جاتے تھے، دونوں بھائی ہر جگہ جاتے تھے اور طلب علم کیا کرتے تھے. یہ دونوں بچپن ہی میں انہوں نے یہ علم حدیث حاصل کیا اور کئی ملکوں جیسے شام جس کو سیریا کہتے ہیں، مصر، جزیرہ عربیہ، عراق، خراسان، مکہ مدینہ وغیرہ وغیرہ، ان ساری جگہوں پر یہ جا کر کے درس لیا. ابھی تو ماشاءاللہ ایک ہی مدرسہ میں ساری کتابیں مل جاتی ہیں، لیکن اس زمانے میں یہ سسٹم نہیں تھا. اس زمانے میں مسجد سے ہمارے بڑے بڑے ائمہ کرام پیدا ہوئے. مسجد ہی سے امام مالک پیدا ہوئے. امام مالک کے در سے امام شافعی، امام شافعی کے در سے امام احمد بن حنبل، اور امام احمد بن حنبل کے در سے آپ کے یہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ پیدا ہوئے. تو یہ لوگ مسجد کے پروڈکٹ ہیں، مدرسہ کے پروڈکٹ نہیں. مدرسہ تھا ہی نہیں، مسجد کی برکت تھی. آج کل اگر مسجد میں کوئی مولوی پڑھانے لگے تو گاؤں کے سارے لوگ مولوی پر پہاڑ توڑ دیں گے کہ مسجد کو ناپاک کر دیا. بغیر پاؤں دھلے ہوئے بچوں کو مسجد میں لے جاتے ہیں. ارے پاؤں میں کیا لگ گیا جو پاؤں دھلے گئے؟ عجیب و غریب فتویٰ، ہر شخص فتویٰ دینا شروع کر دیتا. مسجد میں آپ شعبہ حفظ قائم کریں، وہاں حفظ کا کام کریں، وہاں جو ہے درس دے. دیکھیں اس کی کیا برکت ہوتی ہے. وہ برکت ہم سے ختم ہو گئی. اور مدرسہ میں نور الدین سنگی رحمہ اللہ نے یہ مدرسے کا سسٹم کیا، اور ان کے مدرسہ سے سب سے پہلا بچہ جو پیدا ہوا وہ امام غزالی رحمہ اللہ. بہرحال تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ کئی ملکوں میں سفر کیے حدیث ڈھونڈنے کے لیے. اسی ضمن میں امام بخاری رحمہ اللہ سے ملاقات ہو گئی. امام بخاری ایک ایسا نادر شخص ہے کہ جو بھی اس کے بارے میں مطالعہ کیا وہ علامہ بن گیا، دنیا میں بہت بڑا انسان بن گیا. تو امام بخاری، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اگر وہاں تک نہیں پڑھ پائیں گی تو علامہ داؤد راز کی کتاب ہے بخاری کی اردو میں شرح، وہ منگوا لیں. غالباً 1500 عیسوی یا کتنے میں ہے، تو وہ کتاب ضرور رکھیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں. تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے استاذ امام بخاری، امام اسحاق بن راہوے، امام احمد بن حنبل، قتیبہ بن سعید، اور ان کے بھی شاگرد بڑے بڑے لوگ ہیں. خود ان کا لڑکا ابو بکر بن ابی داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، ابو بشر الدولاوی وغیرہ وغیرہ، یہ سارے لوگ ان کے شاگرد ہیں. کتنی کتابیں لکھی یہ، سب سے مشہور کتاب یہی سنن ابی داؤد ہے. ان کے بعد دلائل النبوہ، ان کے بعد مراسیل، ان کے بعد جو ہے الزہد، ناسخ القرآن و منسوخہ، یہ سب ان کی کتاب کا نام. یہ کتاب ابو داؤد جو ہمارے سامنے موجود ہے، یہ جانتے ہیں
5 لاکھ حدیثوں میں سے چھانٹ کر کے انہوں نے 4800 کتابیں اس میں جمع کی. 4800 کتابیں انہوں نے تو لکھا ہے 5274 آخری کتاب، لیکن تکرار کے ساتھ انہوں نے پورے کو کر دیا ہے. لیکن بلا تکرار 4800 حدیثیں ہیں، 1871 باب ہیں اور 35 کتابیں ہیں. اور امام اس میں آپ کو صحیح حدیث بھی ملے گی، حسن لذاتہ ہی بھی ملے گی، حسن لغیرہ ہی بھی ملے گی، اور ضعیف بھی حدیث ملے گی. اور اللہ جزائے خیر دے اور ان کے قبر کو نور سے بھر دے. شیخ البانی رحمہ اللہ، انہوں نے جتنی بھی یہ سنن اربع ہیں، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور ابو داؤد، سبوں کی صحیح حدیثیں الگ کر دی ہیں، ضعیف حدیثیں الگ کر دی ہیں، اور نام رکھا صحیح ابو داؤد اور ضعیف ابو داؤد. ضعیف ابو داؤد کم ہی کتاب حدیث ہے جو اس میں ضعیف ہے، لیکن ضعیف ہے، اس میں ضعیف ضرور ہے، سمجھ گئے، بلا تحقیق. اور یاد رکھیں آپ کہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے تو اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں. بخاری اور مسلم کے علاوہ جس کتاب میں بھی ہے اس کی تحقیق عالم پر ضروری ہے. بغیر بوجھے ہوئے کہ یہ حدیث صحیح ہے ضعیف خطبہ میں بیان کرنا درست نہیں. آج بہت سارے مولوی، بہت سارے امام چھوٹی چھوٹی کتابوں پر اعتماد کر کے موضوع اور منگھڑت حدیثیں خطبہ میں بیان کر دیتے ہیں اور اس سے فتنہ شروع ہو جاتا ہے. ایک اور بات یہاں ہے جو جاہل لوگ کہتے ہیں کہ کیا مولانا، کیا حدیث بھی ضعیف ہو سکتی ہے؟ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ تو سب حدیث کو ضعیف کہنا شروع کر دیتے ہیں، تھوڑا بھی ہم عمل کرتے تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے. ارے بھائی، ہم لوگوں کو کیا مجال کہ ہم لوگ کہیں کہ ضعیف ہے؟ یہ تو کہنے والے بزرگ لوگ کہہ چکے، انہی لوگوں کی باتیں ہم نقل کر رہے ہیں، اور ہمارے نزدیک صحیح حدیث اتنی ہے کہ ضعیف کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں. کیوں ہم ضعیف کے چکر میں پڑے جبکہ ہمارے نزدیک صحیح حدیث ہے؟ کیوں ہم ضعیف کے چکر میں پڑے؟ تو اس لیے ضعیف کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صحیح حدیث کی ضرورت ہے. اور اسی ضعیف موضوع سے جتنے بدعات آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں، جتنے بدعات، 12 ربیع الاول کو جشن منانا، 15 شعبان کو وہ حلوہ پوڑی ابھی آ رہا ہے، 15 شعبان حلوہ پوڑی کھانا، یہ ابھی رجب، ابھی 27 رجب، آج کتنے 27 رجب ہے، 27 رجب کو شب معراج کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے، اس میں چغل خور کو دیکھا کہ اس کا جو ہے منہ پھاڑا جا رہا ہے، زبان کاٹی جا رہی ہے، اس پر عمل ہی نہیں ہے، اور شب معراج کا جشن منائیں گے. اسی طریقے سے 22 رجب کو نئی جو ہے نئی ہانڈی لائیں گے مٹی کی، اور اس میں جو ہے کنڈا کیا کہتے ہیں اس کو، کھیر بنا کر کے غریبوں کو بانٹتے ہیں جعفر طیار کے نام سے. یہ سب فتنہ کہاں سے ہے؟ یہی موضوع ضعیف موضوع حدیثوں سے یہی فتنہ آیا. اور ایک بات بتا دوں آپ لوگوں کے لیے کہ یہ جو وائز قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو مولوی خطبہ میں لوگ خود روئیں گے، لوگوں کو رلائیں گے، وہ سمجھ لیجئے کہ یہ چٹا ہے. یہ بلا اس میں کہہ دیجئے کہ یہ موضوع حدیث بیان کر رہا ہے، یہ موضوع حدیث بیان کر رہا ہے گڑ کر کے. اور ایسے ہی ایک آدمی بغداد کی مسجد میں، یہی امام محمد بن حنبل رحمہ اللہ جو ابو داؤد کے استاذ ہیں، یہ اور یحییٰ بن معین رحمہ اللہ، یہ دونوں وہاں بیٹھے عصر کے بعد ایک قصہ کو اپنی سند بیان کیا. قال حدثني احمد بن حنبل حدثني یحییٰ بن معین، یعنی سب کا بڑے ائمہ کا نام لے رہا اور موضوع منگھڑت باتیں حدیث بیان کر رہا ہے. سند صحیح ہے لیکن گڑی ہوئی باتیں بیان کر رہے ہیں. امام احمد بن حنبل دیکھ رہے ہیں یحییٰ بن معین کو، وہ دیکھ رہے ہیں ان کو، بھائی تم نے یہ بیان کیا؟ کہا کہ نہیں، میں نے بیان نہیں کیا. تو کہا مولوی سے کہا کہ بھائی صاحب ذرا رکیے. امام محمد بن حنبل نے کہا کہ ذرا رکیے 2 منٹ، آپ جو یہ حدیث بیان کر رہے ہیں کس سے بیان کر رہے ہیں؟ کہا کہ آگے آپ پوچھنے کے لیے امام محمد بن حنبل سے ہم بیان کر رہے ہیں. امام احمد بن حنبل سے ملاقات کیے ہیں، یحییٰ بن معین سے ملاقات کی. کہا کہ اللہ کے بندے، میں احمد بن حنبل ہوں اور یہ یحییٰ بن معین. کہا کہ اچھا، دنیا میں ایک تو احمد بن حنبل ہے، ارے دوسرا کوئی ہوگا نا جس سے ہم ملے ہیں. دیکھیے جواب
شیطان کے پاس جواب فوراً موجود رہتا ہے۔ امام احمد بن حنبل دنگ رہ گئے آواز سن کر کہ اللہ اس شخص کو اللہ کا خوف نہیں، موضوع حدیث بیان کر رہا ہے اور میں موجود ہوں، کہتا کہ تو احمد بن حنبل نہیں، کوئی دوسرا احمد بن حنبل سے میں سنا ہوں۔ تو ایسے لوگوں کے چکر میں نہیں پڑنا ہے، اور یاد رکھیں بدعت جو لوگ رائج کرتے ہیں وہ چور ڈاکو نہیں ہوتے ہیں، وہ شراب پی کر کے آپ کو نہیں کہیں گے کہ جو ہے 15 شعبان میں حلوہ پوڑی کھائیے یا جشن منائیے، وہ لمبی داڑھی لمبا چوغا اور امامہ پہن کر کے آ کر کے آپ کو کہیں گے کہ یہ کام کیجئے، ہاں ماشاءاللہ آپ تو ہیں پہنچے ہوئے فقیر۔ یہ جتنی بدعت و خرافات ہمارے اسلام میں آئی ہیں انہی مولویوں اور ایسے ہی شیطانوں سے ہمارے اسلام میں آئی ہیں۔ آپ پڑھیے علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ کی کتاب پڑھیے موضوعات، علامہ البانی کی کتاب پڑھیے سلسلہ ضعیفہ، اس میں ساری چیزیں آپ کو نظر آئے گی کہ ان جاہل مولویوں نے ہمارے اسلام کو کس طرح سے برباد کر کے رکھا، کیسے ہم کو بری بری چیزیں اسلام کے اندر داخل کر دی۔ اسلام شفاف ہے، اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے کہ ترکتکم علی الملۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، کہ میں تم کو ایسے دین پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، رات بھی دن کی طرح روشن ہے، لا یزیغ عنہا الا ہالک، کہ اس سے ہلاک ہونے والا ہی دور ہوگا۔ اب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ ہم تم کو واضح دین پر چھوڑ رہے ہیں، تو کیا اللہ کے نبی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ 12 ربیع الاول کو جشن منانا اور 15 شعبان کو حلوہ پوڑی کھانا بڑا اچھا کام ہے؟ وہ نہیں کھائے تھے کیا؟ ان کو نہیں یہ بات سمجھ میں آئی، ہم ہی کوئی سمجھ میں آ گئی کہ یہ سب ہم کریں گے تو ہوگا، اور اگر مولوی کو نہیں کھلائے تو پھر 1 کروڑ بھی بد دعا دے کر کے جائے گا۔ تو اس لیے اس ایسے لوگوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں 35 کتابیں ہیں، اور 35 کتابوں میں جو ہے یہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے، امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی بہت سارے لوگوں نے بڑی تعریف کی ہے۔ ایک عالم ہے موسیٰ بن ہارون، انہوں کہتے ہیں کہ خلق ابو داؤد فی الدنیا للحدیث وفی الآخرہ للجنہ، ابو داؤد دنیا میں حدیث کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور آخرت میں جنت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ان کی وفات شوال میں، امام بخاری کی بھی وفات عید کے دن ہوئی جب سمرقند یا کون جگہ سے ان کو بھگا دیا گیا۔ دیکھیں کبھی بھی اچھے لوگ چین سے نہیں رہ سکے دنیا میں، نہ رہنے دیا کبھی بھی اچھے لوگ۔ آپ اگر نیکی کا کام کریں گے تو یہ مت سمجھے کہ پبلک ہمارے لیے پھول راستے پر بچھائے گی، نہیں۔ بہت سارے مولوی اچھے ہوتے ہیں، خطبہ دینے جاتے ہیں گالیاں سنتے ہیں، دعوت دینے جاتے ہیں گالیاں سنتے ہیں، وہ نراش ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں نراش ہونا نہیں۔ یہ تو ہماری سنت ہے، ہمارے نبی کی سنت ہے۔ طائف میں مار کھائے، خون بہائے، علماء کرام جہاں جہاں گئے ان کی مار ہوئی۔ امام بخاری رحمہ اللہ پریشان حال ہو کر کے عید کے دن عید الفطر کو نکال دیا گیا، اور جب ملک کے گیٹ سے باہر نکلے وہیں پہ ان کی وفات ہو گئی۔ پہلے شوال کو یعنی عید کے دن ان کی وفات ہوئی، پھر عید کی نماز کے بعد ان کا جنازہ ہوا۔ ان کی بھی وفات جو ہے 16 شوال 275 ہجری اور 888 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی۔ 73 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ امام ابو داؤد کا ان کا عقیدہ بالکل سلف صالحین کا عقیدہ تھا، سنی المذہب تھے، بالکل عقیدہ سلف صالحین کا تھا۔ ان کا مذہب کیا تھا؟ یہ مذہب مجتہد تھے مطلقاً۔ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ حنبلی مذہب تھے، بہت سارے لوگوں نے کہا کہ شافعی مذہب تھے، لیکن غلط تھے۔ حنبلی چونکہ امام احمد بن حنبل ان کے استاد تھے تو کوئی بات مل گئی، کوئی مشکل کی بات نہیں، اور امام احمد کے استاد امام شافعی تھے، بات مل گئی کوئی مسائل تو اس سے کوئی مقلد نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ مجتہد مطلق تھے۔ اس کتاب کو امام ابو داؤد نے، اس کتاب کا سب سے اہم چیز جو اس میں ہے احکام پر باب باندھا۔ احکام، جتنے بھی احکام کی حدیثیں ہیں اس میں ذکر کیا ہے۔ اس سے پہلے اس طرح کی کتاب کسی نے نہیں لکھا تھا، اور چھوٹی سی کتاب ہمارے درمیان ہے بلغ المرام، بلغ المرام، وہ بھی احکام ہی پر ہے، اور بہت سارے مولوی کتاب لکھتے تو بلغ المرام کا حوالہ دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک افسوس کی بات، بلغ المرام حوالہ کی کتاب نہیں ہے، وہ تو بچوں کے لیے امام ابن حجر نے لکھا تھا، محققین کے لیے نہیں لکھا تھا۔ لیکن بڑی بڑی کتابوں میں دیکھیں گے یہ کتاب کہاں، یہ حدیث بلغ المرام میں، حدیث کی کتاب یہ سب امہات الکتب،
بلغ المرام بچوں کے لیے لکھی گئی کتاب ہے. وہ احکام میں امام ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا، وہ مصادر نہیں ہے، وہ مرجع نہیں ہے. بہرحال تو یہ سب سے اہم بات اس میں ہے کہ احکام کی کتابیں، حکم کیسے ہم روزہ رکھیں، کیسے نماز، سب کا ذکر اس کتاب میں آپ کو ملے گا. اس لیے اس میں آپ کو جو ہے رقاق یا اور بھی باتیں جو ہے اس میں آپ کو نہیں ملے گی. اچھا، اسی طریقے سے حکم نہیں لگایا امام ابو داؤد نے، اس کی ہمیں تحقیق کرنی پڑے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی. اب آگے آئیے آپ لوگ ذرا دیکھیں کتاب میں کہ آپ نے جو پڑھی ہے کہ بابن ہاذا بابن، ہاذا بابن، ہاذا جو ہے مبتدا، بابن خبر. یہ باب ہے جس میں اس شخص کے بارے میں یسب الدہر، جو زمانے کو گالی بکتا ہے، زمانے کو گالی بکتا ہے. آگے وہ سب باتیں آ رہی ہیں. قال حدثنا محمد بن صباح بن سفیان وابن السرح. دو استاذ ہیں امام ابو داؤد کی سند میں، دو استاذ ہیں. ایک ہے محمد بن صباح بن سفیان اور دوسرے ہیں ابن السرح. یہ لوگ کون ہیں بتلا رہے ہیں آگے آ کر کے. ان دونوں نے مل کر کے کہا کہ ہم سے روایت کیا سفیان نے، سفیان سے روایت کیا، سفیان نے روایت کیا زہری سے، زہری نے روایت کیا سعید سے، اور اس کے بعد ابو ہریرہ سے. تو یہ لوگ کون ہیں؟ محمد بن صباح بن سفیان بن ابی سفیان الجرجرائی، ابو جعفر التاجر. یہ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ تھے، ان کے آزاد کردہ غلام تھے. یہ اتنے ثقہ راوی نہیں تھے لیکن احتجاج کیا جا سکتا ہے، صالح تھے یہ، اور جو ہے لا باس بہ. علماء کرام نے فرمایا ہے کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ان کی حدیثوں پر عمل کیا جا سکتا ہے. ابن السرح کا نام کیا ہے؟ ان کا نام احمد بن عمرو بن عبداللہ بن عمرو ابن السرح. یہ عراق کے رہنے والے تھے اور ان سے امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے. تو گویا کہ یہ بھی صالح ہیں. یعنی ابو داؤد، امام ابو داؤد کے دو استاذ ہو گئے، محمد بن صباح ابن السرح، احمد بن ابن السرح. یہ دونوں جو ہے صالح ہیں. ان کے بعد جو ہیں کہ سفیان، یہ لوگ پہاڑ ہیں علم کے. اور ایک بات بتا دوں کہ امام بخاری اور امام مسلم کی تھے، امام زہری امام مالک کے بھی استاذ تھے. مدینہ ہی میں رہے اور مدینہ ہی میں پل بڑھ کر کے وہیں وفات پا گئے. اس کے بعد جو سعید، یہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ، سعید بن مسیب بن حزن، ان کے والد بھی صحابی سعید اور ان کے دادا بھی صحابی، دونوں. اس زمانہ کا بادشاہ کے بیٹا کا بھی پیغام آیا لیکن وہ ہاں نہیں کہا. ایک روز بیٹھے ہوئے ہیں، درس میں درس دے رہے ہیں، تو ایک شاگرد کئی دنوں کے بعد آیا، کئی دنوں کے بعد حاضر ہوا. کہا بیٹا کہاں تھے ابھی تک؟ کہا کہ استاذ محترم میری اہلیہ کی وفات ہو گئی، اس لیے میں 4-5 دن غم میں تھا، میں آ نہیں سکا، اس لیے میں آیا ہوں. کہا کہ تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ کچھ نہیں تھا اس کے پاس، غریب فقیر انسان. کہا تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہم کر لیں گے شادی. کہا کہ یہ میری بیٹی ہے، تم مجھ سے کرنا چاہتے ہو شادی؟ کہا کہ ہم کرنا چاہتے ہیں. اسی جگہ خطبہ دیا، نہ اس مولوی کو بلایا، نہ اس چودھری کو بلایا، نہ اس پٹھان کو بلایا، نہ اس کو دیات کو بلایا، نہ اس خاندان کو بلایا. ابھی تو گھر دیکھی بھی آتا ہے تو پورے خاندان کو کھلانا ضروری ہو جاتا ہے. نہیں اگر کھلایا تو ماشاءاللہ تبارک اللہ کیا سے کیا ہو جائے گا. پچھاڑی بھی جائے تو سب کو لے جانا ہے. سب مصیبت ہمارے معاشرے میں آ گئی. سعید بن مسیب رحمہ اللہ، بادشاہ کا بیٹا پیغام لے کے آیا، نہیں شادی کیا، لیکن وہ غریب شاگرد نیک تھا، با اخلاق تھا، نیک تھا، حدیث کا حافظ تھا، تو اس سے شادی کیا. جب شام ہوئی تو بیٹی کا ہاتھ پکڑا، نہ باجا، نہ اٹھٹن، نہ ٹپٹن، نہ یہ رسم، نہ وہ رسم، کچھ نہیں. ہاتھ پکڑا اور شام میں لے گئے شوہر کے گھر، یعنی داماد گھر. کہا کہ بیٹی آج سے تمہارا یہ گھر ہے. بادشاہ کو بھی نکار دیا لیکن ایک مسکین کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دیا. یہی سعید بن مسیب رحمہ اللہ سید التابعین، سارے تابعین کے یہ سردار ہیں اور اتنے پایے کے عالم گزرے ہیں. تو آگے کہا ابو ہریرہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو ہریرہ کے بارے میں جانتے ہیں آپ لوگ، عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا اور سارے صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیثیں ان کو یاد تھی، سب سے زیادہ حدیثیں یاد تھی. آگے کہا کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جانتے ہیں سارے لوگ، بہت سارے لوگوں کو پوچھتے ہیں کہ تمہارے نبی کا نام کون ہے، کیا ہے؟ تو بہت سارے بچے جو ٹک ٹاک میں ماہر ہیں اور ماشاءاللہ بال جو رکھیں گے
ادھر چھین لیں گے ادھر چھین لیں گے، اور یہاں لگے گا کہ جس طرح سور کے پیٹھ پر جو ہے بال رہتا ہے تو اس طرح سے رکھتے ہیں، اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم ہیرو ہیں۔ کان میں بالی پہنتے ہیں آج کل بچے، بالی لڑکے لوگ، اور ایک لڑکا کو میں دیکھا، وہ کراس ہوتا ہے نا، یہ عیسائی کا کراس، وہ لٹکائے ہوا ہے کان میں، اور وہ سمجھتا ہے کہ ہم بہت بڑے، جیب میں تو پیسہ ویسا تو ہوگا نہیں لیکن تو بہت بڑے آدمی ہیں۔ اللہ المستعان، یہ ہماری مصیبت۔ اور گٹکا کھائیں گے، بوڑھے لوگوں کو دکھا کر کے پھاڑیں گے، اور منہ میں رکھیں گے، پھر سے اڑا دیں گے، اور سوچیں گے کہ ہم بہت کمال کر لیے۔ پہلے ہم سنتے تھے کہ بوڑھے بزرگ کے پاس بیڑی بھی پینا لوگ مایوس سمجھتے تھے۔ ابھی بھی ہمارے پاس بہت سارے ایسے بزرگ لوگ ہیں، بزرگ جو 60-70 ہیں، وہ کھینی نہیں کھاتے ہمارے پاس، وہ بیڑی نہیں پیتے ہمارے پاس، لیکن پوتا جو ہوگا وہ بھی کھاتا ہے ہمارے پاس۔ اللہ، یہ انتہا ہو گئی ہماری، انتہا ہو گئی ہماری، اسی لیے تو ہر جگہ ذلیل ہو رہے ہیں، اسی لیے ہر جگہ مارے جا رہے ہیں۔ کہیں ہمارا گھر چھینا جا رہا ہے، کہیں مسجد چھینی جا رہی ہے، کہیں مدرسہ پر قبضہ کیا جا رہا ہے، بلڈوزر چلایا جا رہا ہے۔ یہی سب وجہ ہے نا۔ اسلام نماز روزہ چھوڑ کر کے شیطانوں کے پیچھے پیچھے چکر چلا رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں۔ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ عز و جل، یہ حدیث قدسی ہے، جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عن اللہ کہے یا یقول اللہ کہے تو یہ حدیث قدسی ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ یؤذینی ابن آدم، آدم کی اولاد مجھے گالی دیتی ہے، آدم کی اولاد مجھے گالی دیتی ہے۔ اللہ کو کوئی گالی دے سکتا ہے؟ بہت ساری عورتیں اللہ کو گالی دینے میں ماہر ہیں۔ تھوڑا بھی کچھ ہوا تو اللہ ہی کو الزام لگانا شروع کرتے ہیں، اس کو کتنا دے رہا ہے، ہم کو تھوڑے دے رہا ہے۔ اس کا بیٹا کمانے کے لیے گیا عرب تو دیکھو کہ کٹھا کا کٹھا خرید رہا ہے، ہمارا بھی بیٹا اسی کمپنی میں ہے، کچھ نہیں ہو رہا۔ اپنے کرتوت کو دیکھو، ہو سکتا ہے کہ تم صدقہ خیرات نہیں دے رہی ہو سکتا ہے تمہارے اندر کوئی کمی اس لیے برکت نہیں ہو رہی، تمہارے گھر میں لڑائی جھگڑا ہو، تمہارے شوہر کے ساتھ نافرمانی ہوتی ہو، بے برکتی کی بہت ساری وجوہ ہے، بے برکتی کی بہت ساری وجوہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مجھے ابن آدم گالی دیتا ہے، مجھے ابن آدم گالی دے رہے ہیں، آدم کے بچے ہمیں گالی دیتے ہیں، سمجھ گئے؟ تو اہل علم نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کام کرتا ہے ابن آدم انسان کہ جو اس کے ایذا کا حقدار بنتا ہے، اس کے لیے مصیبت کا باعث بنتا ہے۔ کوئی اگر اللہ کو گالی دے نعوذ باللہ تو وہ اسلام سے خارج ہے۔ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دے اسلام سے خارج ہے، اس کی سزا آخری ہے۔ تو آگے فرمایا کہ کس طریقے سے گالی دیتا ہے آدم کا بچہ؟ کا یسب الدہر، زمانے کو گالی دیتا ہے۔ آج ہمارے منہ پر بہت برا زمانہ آ گیا، برا زمانہ نے ہم برے ہو گئے ہیں۔ زمانہ تو وہی ہے 24 گھنٹے کا، وہی سنیچر اتوار سوموار منگل بدھ جمعرات جمعہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، وہی زمانہ ابھی بھی ہے، وہی ابو بکر کے زمانے میں تھا، وہی عمر کے زمانے میں ہے۔ ہم برے ہو گئے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، اذان ہوتی ہے گپ شپ میں لگے رہتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، ہمارا پڑوسی مر رہا ہے بھوک سے، اس کو ایک چمچہ ہم کھانا نہیں کھلاتے ہیں، اور خود جو ہے لیگ پیس توڑتے ہیں۔ ہم اپنے پڑوسی کا خیال نہیں رکھتے ہیں، پڑوسیوں سے جھگڑا کرتے ہیں، دوسرے کے کھیت میں بکری چراتے ہیں۔ ماشاءاللہ عورتیں اس میں بہت مہارت رکھتی ہیں، اور ہمارے جو بھینس پوسنے والے لوگ ہیں، پالنے والے، بھینس پر چڑھے رہیں گے، کھیلی لگاتے رہیں گے، گانا گاتے رہیں گے، دوسرے کے کھساڑی چراتے رہیں گے، دوسرے کے جو ہے مسور چراتے رہیں گے، اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں۔ حرام کا کام کر کے تم بھینس کا پیٹ پالتے، اس کا دودھ کھاتے، وہ حرام پیٹ میں جائے گا تو برکت کہاں سے آئے گی؟ برکت کہاں سے آئے گی؟ قربانی کا جانور کھول دیا، چر رہا، جس کے کھیت میں چر رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں، اور وہ قربانی میں دے رہے ہیں، گالی دے رہے ہیں لوگ، کوئی غلط باتیں بھی بول دیتے ہیں۔ ارے بھائی اپنے سامان کی حفاظت فرما۔ اگر وقت رہتا تو میں بتاتا کہ عبداللہ بن مبارک کے ابا مبارک کہ سیب ندی میں تیرتے ہوئے جا رہا ہے، بہتے ہوئے، بہت دور کے بعد سیب ملا اس کو، وہ کھا لیے، بھوک سے تھے، لیکن ان کو حالانکہ جائز تھا کھانا، گرا ہوا پھل کھانا جائز ہے، اور وہ بھی کہاں
سے، لیکن ان کے دل میں ڈر آیا کہ بھائی کس کا کھانے، ہم نے پوچھا نہیں۔ تو وہ ندی کے کنارے کنارے جاتے جاتے ایک سیب والے کو درخت دیکھا، باغ، اس میں گھس گیا، مالک سے کہا کہ بھائی ہم کو سزا دو، ہم تمہارا پھل کھا لیے۔ کہا کیسے کھا لیے؟ کہا کہ اسی درخت، اسی پھل سے، اسی باغ سے پھل بہتے ہوئے جا رہا تھا، ہم ندی کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے پھل کھا لیا، ہمیں سزا دو۔ کہا کہ تمہیں تو سزا ملے گی، سزا ملے گی تمہیں۔ کہا کہ دے دو یار، ہم دنیا کی سزا بھگتیں گے، آخرت کی سزا نہیں ہوگی۔ سن لیجئے، جو لوگ دوسرے کا مسور اکھاڑ کر کے بورا میں کستی ہے عورتیں، اور جو مرد دوسرے کا کھیت چراتے ہیں، سن لیجئے ذرا، اس واقعے سے سبق سیکھیے۔ اللہ کے یہاں ہر چیز لکھی جا رہی ہے۔ دوسرے کے کھیت ہو کر کے راستہ لگاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آسان کام ہے، نہیں، بہت غلط کام ہے، یہ حرام کام ہے۔ یہ ان چیزوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ مسلمان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی دور رہنا چاہیے غلط سے، تاکہ ہمارا معاشرہ، ہماری برائی اور ہمارا دین برباد نہ ہو۔ تو وہ مالک نے کہا کہ بیٹا تم کو تو سزا ملے گی، ہماری ایک بیٹی ہے، لنگڑی، لولی، اندھی، کنہی، سب کچھ ہے، تمہیں اس سے شادی کرنی پڑے گی۔ کہا کہ کر لیں گے، دنیا کی سزا تو ہم بھگت لیں گے، آخرت میں ہم نے اللہ کے ہاں شرمندہ ہونا چاہتے ہیں۔ جیب میں کتنے حرام پیسہ ہیں پتہ نہیں، اور اللہ کے یہاں بھی وہ سمجھتے ہیں مولوی صاحب اذان دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور ہم کو جنت نہیں ملے گی۔ سبحان اللہ، نماز پڑھنے سے جنت مل جائے گی؟ نماز پڑھنے ہی سے جنت نہیں ملے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، تو دوسرے سے پوچھا کہ اس کو تم جانتے ہو؟ کہا کہ میں بڑا نیک آدمی ہوں۔ کہا کیسے تم جان گئے؟ ابھی مسجد سے نکلا ہے، میرے ساتھ نماز پڑھ کے، اس لیے کہہ دو۔ کہاں اسی لیے کہہ دیا؟ کہا کہ نہیں، اس کے ساتھ کاروبار کرو، معاملہ کرو، دھوکے باز ہے کہ نہیں؟ نمازی دھوکے باز ہے کہ نہیں؟ اس کے ساتھ یاترا کرو، سفر کرو، سفر میں اگر تمہارا خیال رکھا تب وہ پکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پڑوسی بن کے دکھاؤ، پڑوسی سے اکثر جھگڑا ہوتا ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ کسی آدمی کی اچھائی معلوم کرنی ہے تو پڑوسی سے پوچھو جا کر کے کہ یہ آدمی کیسا ہے۔ اس کے یہاں جو لگ جاتا ہے نماز پڑھتے پڑھتے دھبا، اس پر مت جائیے، تسبیح پر مت جائیے، لمبی داڑھی پر مت جائیے، لمبا کرتا پر مت جو ہے بھٹکیے۔ معاملات کیسا ہے وہ دیکھیے، ہمارے مسلمانوں کے ساتھ معاملات، غیر مسلموں کے ساتھ معاملات، اور کیا کہتے ہیں تجارت میں ہمارا معاملہ کیسا ہے یہ دیکھیں، تب ہم پکا مسلمان ہیں۔ نمازیں پڑھنے سے، روزہ رہنے سے ہم پکا مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں، یہ تو ہمارے ذاتی کام ہے۔ نماز پڑھتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں، یہ تھوڑے مسلمانی ہے۔ تو بہرحال وہ بندہ جو ہے کہا کہ ہم مسلمان، ہم اس لڑکی سے شادی کر لیں گے۔ قصہ ہے کسی کتاب میں، تو شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا۔ جب اس سہاگ رات میں گئے تو بسم اللہ کر کے گئے، اور ڈرتے ڈرتے گئے۔ جب اس کا چہرہ کھولا تو دیکھا کہ لڑکی بڑی خوبصورت ہے، نہ ہاتھ پاؤں لولہا لولی کچھ نہیں ہے۔ کہا کہ بھاگا جا رہا تھا، وہ بندہ نیک تھا، بھاگا جا رہا تھا کہ ہم کسی غلط روم میں آ گئے۔ کہا کہ رکو اللہ کے بندے رکو۔ اس لڑکی نے کہا کہ میں ہی اس باپ کے مالک کی بیٹی ہوں، اور میرے باپ نے کہا کہ اندھی ہے، آج تک میں کسی غیر مرد کو نہیں دیکھی ہوں۔ میرا ہاتھ لولا ہے، آج تک میں غلط چیز نہیں پکڑی ہوں۔ میرا پاؤں لنگڑی ہوں میں، آج تک میں غلط جگہ غلط چیز میں چل کر نہیں گئی ہوں۔ بہری ہوں، کبھی ٹک ٹاک نہیں دیکھی ہوں، کبھی گانا نہیں سنی ہوں، اس لیے میں بہری ہوں۔ آج تو بچی جو ہی جائے گی گھر، سب سے پہلا کام ماں باپ سے موبائل لے کر کے وہی شروع، کیا بھیجنا، کیا کرنا، کیا نہیں کرنا، نعوذ باللہ شروع ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا اس مبارک نے، اور اس ماں باپ کے پیٹ سے کون پیدا ہوا جانتے ہیں؟ عبداللہ بن مبارک، جو امام بخاری کے استاد، عبداللہ بن مبارک جو امام بخاری کے استاد، اتنے پائے کے عالم عبداللہ پیدا ہوئے یہ دونوں جوڑی سے۔ تو میری ماں اور بہنوں، اپنے آپ کو سدھرو، اپنے آپ کو سدھارو۔ یہ بحث تو نہیں، لیکن ضمنی طور پر یہ بات آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یسب الدہر، یہ لوگ ہمیں زمانہ کو گالی دیتے ہیں، وہ انا الدہر، اور میں ہی زمانہ ہوں۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کا نام زمانہ نہیں ہے، اللہ کا نام دہر نہیں ہے۔ کیا ہے اس کا مطلب؟
آگے خود فرما رہا ہے بید الامر، میرے ہاتھ میں سارا معاملہ ہے، اقلب اللیل والنہار، میں ہی رات اور دن دونوں کو ہیر پھیر کرتا ہوں۔ تو یہ جتنے مسائل جتنے پریشانیاں آتی ہیں اس کا ہیر پھیر کرنے والا میں ہوں، اس لیے اگر کوئی زمانہ کو گالی دیتا ہے تو وہ گالی مجھے ہی لگتی ہے، اس لیے اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا چاہیے۔ آگے فرمایا کہ قال ابن سر جو احمد بن سر ہیں، انہوں نے کہا کہ ان ابن المسیب مکان سعید، میں گزشتہ بار بھی بولا تھا کہ ائمہ کرام نے اتنی احتیاط برتی ہے کہ ان کے ایک استاذ نے جو ہے ابن المسیب کہا سعید کی جگہ پہ، اور محمد بن صباح نے سعید کہا، ابن سر نے ابن المسیب کہا، حالانکہ دونوں ایک ہی ہیں لیکن لفظ میں فرق نہیں ہونا چاہیے، اس لیے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے یہ بیان کر دیا۔ تو یہ باتیں ہیں، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، اور بھی کچھ نصیحتیں باتیں کرنی تھی، میں دو چار باتیں اہل علم کے لیے اور بچوں کے لیے میں کہہ دوں کہ جہاں بھی جائیں، جہاں بھی رہیں، اپنے دین کو ہمیشہ بلند رکھیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو اوپر رکھیں، ان کے بات کے سامنے کسی کی بات نہیں چلنی ہے، نہیں چلنی، اپنی عزت کی حفاظت کریں، اپنے والدین کی عزت کریں، اپنے اساتذہ کی عزت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں میں اور جتنے بھی ہمارے سامعین و سامعات ہیں ان کے اس حضور کو، اس حاضری کو قبول فرمائیں، اور آپ لوگوں کے علم میں اور اہل علم کے علم میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائیں۔ اللہ جو بھی بھائی اور بہنیں یہاں اتنی رات دیر تک اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنے ہیں، اللہ اس کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی النبی وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر، احسن جزا۔ ابھی آپ شیخ کے زبان مبارک سے سنن ابو داؤد کی آخری حدیث درس سنیں، بہت ساری باتیں آئی جو ہمارے لیے نصیحت ہے، ہم اس پر عمل کریں۔ اب میں وقت زیادہ ہو چلا ہے اور شیخ کے اس بیان کے بعد میں اس پر یہ مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ کچھ اپنے جانب سے کہوں اور اس کا خلاصہ کروں۔